السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، لاہور میں انٹرنیشنل بک فیئر کی ایک بہت پرانی تاریخ ہے اور آج پہلا دن ہے کہ جب لاہور میں بک فیئر کا آغاز ہوا ہے۔ ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں اس بک فیئر کے آرگنائزرز کو دعوت دی ہے، تو آئیے ان کا پہلے تعارف کرتے ہیں، پھر ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں سلیم ملک صاحب، جو چیئرمین ہیں لاہور انٹرنیشنل بک فیئر کے، اور ان کے ساتھ میاں بابر حمید صاحب ہیں، جو کہ آنریری سیکرٹری جنرل ہیں لاہور انٹرنیشنل بک فیئر کے۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، آپ کے بلانے کا شکریہ یہاں پہ۔ بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے۔ ملک صاحب، یہ بتائیں کہ لاہور انٹرنیشنل بک فیئر جو ہے، اس کی کتنی پرانی تاریخ ہے؟ یعنی یہ کب سے آپ لوگ اس کو آرگنائز کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے 1985 میں الحمرا میں ایک چھوٹے پیمانے سے شروع کیا تھا۔ چھوٹے پیمانے کی سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ الحمرا ہی تھا، کیونکہ الحمرا میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہاں پہ 15-20 سے زیادہ کوئی سٹال لگ سکے، جس طرح کے ہمارے لگتے ہیں۔ اب ایکسپو میں بڑے بڑی کمپنیاں بھی آتی ہیں، ہارڈلی وہاں پہ 18 یا 17 مجھے یاد ہے ٹوٹل سٹال لگتے تھے، اور وہ بھی ایک فلور نیچے ایک فلور اوپر، اس طرح کر کے وہ جگہ ہمیں ملتی تھی۔ دیٹ واز دا اونلی پلیس ان دا لاہور جو کورڈ تھی جہاں کتابیں لگائی جا سکتی تھی، کیونکہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی اس سے پہلے لاہور میں جہاں ہم کسی کورڈ جگہ پہ، کیونکہ کتابیں اوپن پلیس پہ کہیں بھی ہم جا کے ایگزیبیشن نہیں کر سکتے، اور وہ بھی 5 days۔ یہاں تو ایک لمحے کا اللہ کے نظام کا پتہ نہیں ہوتا کہ کسی وقت آندھی یا بارش آ جائے۔ پھر ہم اس کو سوچا کہ ہم نے اس کو بڑے پیمانے پہ لے کے جائیں، لیکن بڑی تلاش کے بعد ایک قدرت نے ایک موقع ہمیں فراہم کیا کہ فورٹریس اسٹیڈیم والوں نے ایک ایکسپو سینٹر ہی بیسیکلی بنایا گیا تھا وہاں پہ، جو بعد میں ایک سٹور کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن آئیڈیا یہی تھا کہ لاہور میں کیونکہ ایگزیبیشن کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو وہ فورٹریس والے وہ ہمیں جگہ جو ہے پرووائڈ کریں گے ایسے کاموں کے لیے۔ ہم نے وہاں پہ وہ سٹارٹ کیا 2005 میں، غالباً مجھے یاد ہے کہ پہلا بک فیئر ہم نے وہ ان کے فورٹریس والوں کے حال میں کیا تھا۔ بہت ہی زیادہ ہمیں انکریجمنٹ ملی، ہم نے بڑے پیمانے پہ پاکستان کے اندر سے بھی اور ہم اپنے ہمسایہ ممالک سے بھی لوگوں کو انوائٹ کیا، کیونکہ جگہ بڑی شاندار تھی۔ اسے ایگزامن کرنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اسے بڑے پیمانے پہ منعقد کریں گے، تو ہم نے پہلا ساؤتھ ایشیا بک فیئر کیا اس 2005 میں۔ بنگلہ دیش سے بھی لوگ آئے، انڈیا سے بھی لوگ آئے، اور بہت شاندار ایگزیبیشن تھی وہ۔ اس وقت کی حکومت جو تھی انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کسی حد تک، بلکہ بہت حد تک میں کہتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ میں رہ کے ہمارے ساتھ کافی ٹیکنیکل ایشوز پہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا کہ ہم اس کو کر سکیں گے۔ لیکن پھر وہ ان کی جو مینجمنٹ ہے فورٹریس کی، انہوں نے وہ اس کو ایک سٹور کے حوالے کر دیا، اور ہم پھر دوبارہ بے گھر ہو گئے۔ لیکن انہوں نے ساتھ ہی ہمیں یہ آفر بھی کی کہ آپ یہاں سے جائیں نہ، کیونکہ انہوں نے بھی جو پبلک رسپانس دیکھا تھا دیٹ واز ایکسیلنٹ۔ آپ جو فورٹریس کی گراؤنڈ ہے اس میں واٹر پروف ٹینٹ لگا کے تو کر لیں۔ اب ہمارے پاس بھی چوائس کونی تھی، ہمیں بھی وہ ایک چسکا کہنا چاہیے پڑ گیا تھا بڑے پیمانے پہ بک فیئر کرنے کا، یا واپس تو پھر وہی تھی جگہ ہمارے پاس الحمرا۔ لیکن ہم نے وہ ان کی آفر مان لی، اور ہم نے وہ 2 سال وہاں پہ ان کی گراؤنڈ میں کیا۔ پہلے سال تو خیریت سے گزر گیا، اور دوسرے سال جب بک فیئر لگ رہا تھا تو فیبرری میں، ناقابل یقین ہے نہ میں نے اس سے پہلے اتنی شدید بارش اور آندھی دیکھی ہے، نہ اس کے بعد آج تک دیکھی ہے، اور وہ بڑا ہی خوفناک تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا محفوظ رکھا ہمارے دوستوں کو، اور بہت کوئی ہمارا نقصان نہیں ہوا، سوائے کہ ڈسٹربنس تھوڑی سی ہوئی، جگہ بھیگ گئی، پانی نیچے تھوڑا سا کیچڑ آ گیا، لیکن ہم خوف زدہ ہو گئے۔ وہ سال تو ہم نے وہاں گزار لیا، اور 2010 میں ہم بک فیئر ہی نہ کر پائے، کیونکہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں کریں۔ ہم دوبارہ ایسا رسک نہیں لے سکتے تھے کہ کھلی جگہ پہ ٹینٹ لگائیں، لیکن اللہ نے کرم کیا، یہ ایکسپو سینٹر زیر تعمیر تھا، تو یہ 2011 میں ہمیں مل گیا۔ 2011 میں وہ ریڈی تھا، اور شاید میرا خیال ہے کہ ہم پہلے ہی ان کے کسٹمر تھے وہاں پہ ایگزیبیشن کرنے والے، اور وہ بڑے پیمانے پہ کرنے کا جو ہمارا ایکسپیرینس تھا وہ تمہارے پاس یہاں فورٹریس میں ہمیں مل چکا تھا۔ ہم نے اس کو پھر اسی طرح اور تھوڑا سا ایکسپینڈ کر کے وہاں سے سٹارٹ لینا، کیونکہ ان کے حال بہت بڑے ہیں ایکسپو سینٹر والوں کے۔ تو اس طرح یہ جو ہے 2023 آ گیا 24، اور 2005 سے یہ بڑے پیمانے پہ کرنے کا سلسلہ تھا، یہ 2024 تک پہنچ گیا الحمدللہ۔
اور سٹارٹ اس کا 1986 میں نے بتایا یہ ہوا تھا. تبھی تک تو شکر ہے اللہ کا, بڑی ہمت ہے لوگوں کی جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ہم تو صرف ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جو شامل ہوتے ہیں وہ بڑے بہادر لوگ ہیں, خاص طور پہ جو آج کل حالات ہیں ملک کے کاروباری طور پہ, اس میں یہ ہمت کرنا, اتنا خرچ کر کے وہاں پہ شامل ہونا اور اتنی بڑی پیمانے پہ ایکٹیویٹی کرنا, تو میں تو ان سب لوگوں کو ہمیشہ ان کا گریٹفل رہتا ہوں, سلام کرتا ہوں. میاں بابر صاحب یہ بتائیے کہ ذرا یہ کتنی بڑی ایکٹیویٹی ہے جس میں پاکستان اور پاکستان کے باہر سے بھی دوسرے ممالک سے آپ کے بک سیلرز یہاں پہنچتے ہیں, بک پبلیشرز آتے ہیں, تو یہ بہت بڑے خرچے والا کام ہے. تو آپ اس کی اسپانسرشپس لیتے ہیں یا اس کے لیے آپ نے کوئی فنڈ ڈیولپ کیا ہے کہ ہر سال اس سے آپ اس پروگرام کو آرگنائز کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ سستا کام نہیں ہے جو آپ ایکسپو سینٹر میں کرنے جا رہے ہیں, اور حیرت انگیز طور پہ جب 5 دن کا آپ نے پروگرام کرنا ہے تو اس کا ایک ایکسپینس ہے. جی ہاں, اس میں یوں ہے کہ جی ہم کوشش تو ہر سال کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا اسپانسرشپ مل جائے. شروع میں 2-3 سال ہمیں کوئی اسپانسرشپ ملتی رہی ہے, اس کے بعد کوئی اسپانسرشپ نہیں ہے. یعنی اس میں نہ ہی کوئی رعایت ملتی ہے ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے, کہ کیونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ کا پنجاب گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ اس ایکسپو سینٹر کے 50-50 مالک ہیں. ان کی طرف سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ملتی کہ کوئی ہمیں وہ ڈسکاؤنٹیڈ کتابوں کے لیے کوئی دے دیں کوئی اس کے اندر. اور مارکیٹ میں بھی شروع میں کچھ اداروں نے, ٹیوٹا نے, جیز نے اس طرح ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا, لیکن اس کے بعد نہیں. یعنی حالانکہ اتنا رش ہوتا ہے, اتنی دنیا آتی ہے, ان کو بھی اپنا مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے فائدہ ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم کھانے پینے کی چیزوں کو تو سپانسر کر دیتے ہیں, لیکن کتابوں کی طرف جس طرح ہماری بے حسی سرکار کی ہے اسی طرح ہماری بے حسی جو ہے کوآپریٹ کلچر کی بھی ہے کہ وہ لوگ اس کو اتنا پروموٹ نہیں کرتے. تو ہم بڑی مشکل سے اپنے ایکسپینسز کٹ کر کے جتنی انداز سے ہم اس کی پبلسٹی کرنا چاہتے ہیں, جتنے انداز سے ہم اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, اس میں ہم یعنی اتنا ہم کر نہیں پاتے. یعنی ہماری جو خواہش ہوتی ہے ویسے تو ہم انف کرتے ہیں, لیکن جتنا ہمارے ذہن میں پروگرام ہوتا ہے وہ ہم اپنے وسائل کی وجہ سے نہیں کر پاتے. لیکن اس کے باوجود بھی پبلشر کا شکریہ کہ وہ جوک در جوک آتے ہیں, تو وہ جو ہمیں فنڈز ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ تو نان پروفٹ کام ہو رہا ہے, تو فی سبیل اللہ کام ہے, تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے وسائل میں مینیج ہو جائے. اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ چونکہ یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں کتب سے شغف رکھنے والے لوگ ہی آپ کو وزٹ کریں گے, تو ود دا پیسیج آف ٹائم جوں اسکرین کی توجہ بڑھ گئی, لوگوں کی اسکرین کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے, تو کتب سے اس طرح سے شغف نہیں رہا لوگوں کا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گزرتے وقت کے ساتھ آپ کو یہ چیلنج پیش آ رہا ہے کہ اب آپ کی کتابیں اس طرح سے بک فیئر کے اندر نہیں بک پاتی؟ کوئی ایسا آپ محسوس کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس میں یعنی ہمارے معاشرے میں ابھی بہت زیادہ فرق نہیں پڑا, لیکن بلکہ آپ اگر جہاں یہ انٹرنیٹ اور یہ گیجٹس زیادہ یوز ہوتے ہیں ان معاشروں میں بھی آپ دیکھیں ابھی فرق نہیں پڑا. وہاں بھی لاکھوں کی تعداد میں کتابیں چھپتی ہیں. ہمارے یہاں پہلے بھی ہزاروں میں چھپتی تھیں, اب بھی ہزاروں میں چھپتی ہیں. مین یہ ہے کہ ہمارا بک ریڈنگ کلچر جو ہے نا وہ شروع سے ہی کمزور ہے. پہلے تو جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے والدین ہمیں کوئی رسالے لا کے دیتے تھے, کوئی کتابیں لا کے دیتے تھے, ہم پڑھنا شروع ہو جاتے تھے اور وہی ہمیں شوق پڑ گیا. اب والدین جو ہیں وہ بچوں کے ہاتھ میں یہ موبائل پکڑا دیتے ہیں تاکہ بچے ان کو تنگ نہ کریں اور وہ اس میں کارٹون یا اس طرح کی چیزیں دیکھتے رہیں. کیونکہ کتاب جب آپ کسی بچے کو دیتے ہیں تو اس کو والدین کو اپنی توجہ اور ٹائم بھی دینا پڑتا ہے, کیونکہ اس کو پڑھنا سکھانا پڑتا ہے, اس میں انٹرسٹ پیدا کرنا پڑتا ہے. میرا تو خیال ہے کہ مین اس میں جو کمی ہے نا ہمارے معاشرے کی والدین کی ہے. والدین میں اگر یہ شعور پیدا ہو کہ ہم بچوں کو کتابوں سے جوڑیں تو انشاءاللہ یہ کلچر کبھی ختم نہیں ہوگا. ہمیں فرق تو پڑا لیکن اتنا نہیں پڑا. اچھا ملک سلیم صاحب یہ بتائیے کہ چونکہ یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں کتاب بینی کا جو شوق ہے وہ تو ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ اس میں کوئی ایسی تھرل, کوئی ایکٹیویٹی بھی ہو کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں. تو کیا یہ صرف کتب کا سٹالز ہیں یا یہاں پہ کھانے پینے کی یا بچوں کی کوئی پلے گیمز اور کوئی ایکٹیویٹی کا ایریا بھی آپ نے ڈیولپ کیا ہے تاکہ فیملیز آئیں تو وہ سارے اس سے محظوظ ہو سکیں؟ یہ بہت اچھی بات آپ نے کی لوگوں کی انفارمیشن کے لیے. ایک تو ہم اسے بک فیئر کو بک فیئر ہی رکھنا چاہتے ہیں. صحیح. اگر ہم چاہیں تو اس کو جو 3 ہال ہیں ایکسپو کے تینوں ہی بھر سکتے ہیں, ساتھ اپنے والے کھانے پینے والوں کو بھی بلا لیں اور ساتھ کوئی
چیزیں اور دوسری بیچنے والے کپڑے جوتے بیچنے والوں کی منگا لیں تو 7 کتابیں بھی لگا دیں، یعنی یہ فن گالا بن جائے. فن گالا بن جائے. تو جو کتاب کی حرمت ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ اس کے خلاف ہے بات. زبردست. ہم کتاب کے علاوہ وہاں کوئی اور کسی کو اسٹال لگانے کی اجازت نہیں دیتے. آج بھی صبح آئے ہوئے تھے دوست دوسرے صوبوں سے، انہیں پتہ چلتا ہے جہاں کوئی ایگزیبیشن ہو رہی ہے وہ بعض لوگ ایسے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں اپنا اسٹال لے کے، چل پھر کے وہ اسٹال لگاتے ہیں. تو اس میں علاقائی ثقافت کی بعض چیزیں یہ اس طرح لگا لیں، ہم نے فلاں جگہ لگائے، ہم نہیں الاؤ کرتے. ہاں ہم نے کچھ سالوں سے ایک کام شروع کیا ہوا ہے کیونکہ اس بات کا ہمیں بھی احساس ہے. میرا تو بلکہ ذاتی جو نظریہ ہے نا وہ ہے یہ کہ جب تک آپ بچوں کو کتاب کی طرف راغب نہیں نہ کریں گے تو مستقبل میں آپ کو ریڈرشپ نہیں ملے گی. یہی لوگ ہیں یہ کل کو بڑے ہو جائیں گے، ان کا کتاب سے تعلق جڑا رہے گا تو کتابیں چھپیں گی بھی اور بکیں گی بھی اور لوگ پڑھیں گے بھی. اس کو دیکھتے ہوئے کچھ سال پہلے ہم نے ایک بچوں کے لیے ایک کارنر مخصوص کر دیا ہوا ہے، لیکن وہاں بھی علمی ادبی سرگرمیاں ہم زیادہ کرتے ہیں. صحیح. لیکن ان کی انٹرٹینمنٹ کا بھی ساتھ ساتھ بندوبست ہے تاکہ بچے تو اٹریکٹ ہوں اور وہاں آئیں اور وہاں ٹائم گزاریں. اس میں ان کے لیے کہانی سنانے کا بندوبست، ان میں مشاعرہ بچوں کے لیول کا، ان میں تقریری تحریری اور فنی مقابلے، ڈرائنگ کے مقابلے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز صبح سے لے کے شام تک جاری رہتی ہیں. شام کے بعد پھر اسی ایریے کو ہم یوز کرتے ہیں کچھ اور علمی ادبی سرگرمیوں کے لیے، جس میں مشاعرے اور مختلف موضوعات پہ ڈسکشنز اور بک لانچنگ اور اس طرح کی ایکٹیویٹی. تو ایک پورا کارنر ہے ہمارے پاس ایکسپو میں جس میں ہم یہ سارا کر رہے ہیں. تو اس سے ہم نے کوشش کی ہے اور ہم بڑی حد تک کامیاب بھی ہیں. اس کی وجہ سے کافی بچے وہاں آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کے وہی پبلشر ہیں، وہی رائٹر ہیں اور وہی ریڈر ہیں. تو ان کو کتاب کی طرف لانے کے لیے ساتھ یہ ایکٹیویٹیز بھی وہاں ضروری ہیں، وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کریں اور کر رہے ہیں. میاں بابر صاحب 5 دن تک کے کسی بھی ایونٹ کو لائیو رکھنا اور اس میں دلچسپی کو قائم رکھنا یہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے. تو آپ بتائیں کہ آپ 5 دن تک اس کے ٹیمپو کو کیسے قائم رکھتے ہیں؟ اس میں الحمدللہ جوں دن گزرتے ہیں نا اس میں رش بڑھتا جاتا ہے، بلکہ آخری دن تو اتنا رش ہوتا ہے کہ لوگوں کو منتیں کر کے تو ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. اس میں یعنی اس میں اس طرح کی ہوتا ہے کہ مختلف جو ہمارے دوست ہیں پبلشر حضرات ہیں وہ اپنے مصنفین کو بلاتے ہیں. بڑے ریناؤنڈ مصنفین بھی اس میں آتے ہیں، کوئی تقریباً 30 40 50 کے قریب جو ہیں مختلف آتھرز یہاں آتے ہیں اور وہ لوگوں کو اپنی کتاب آٹو کے ساتھ دیتے ہیں، آٹوگراف کے ساتھ دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم مختلف ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں اس کی ہم میڈیا کوریج کوشش کرتے ہیں اچھی ہو. یہ جو آپ جیسا میڈیا یہ بھی اس کے اوپر بھی اور جو سوشل میڈیا اس کے اوپر بھی، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ ہوں. تو انشاءاللہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہر آنے والا دن جو یہ 5 دن ہے شروع دن سے لے کے اینڈ تک دن بہ دن رش بڑھتا ہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ آتے ہیں، کیونکہ جس کو اطلاع ملتی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سارا سال انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہاں کتب جو ہیں بڑے اچھے ڈسکاؤنٹ پہ بھی لوگ دیتے ہیں. اور یہاں ایسے ادارے بھی ہیں جو 50% تک بھی لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، جو کہ عام دنوں میں مارکیٹوں میں نہیں ملتا. تو لوگ اس میں یعنی اسٹال لگانے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پبلشر حضرات ہیں وہ بھی بک ریڈنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. جس میں جب آپ پبلشرز کو انوائٹ کرتے ہیں تو کوئی خاص آڈینس ہے جس کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں، یا اس میں بھی ورائٹی ہے، یعنی بچوں سے لے کے بزرگوں تک ہر لیول کے لوگوں کا، خواتین کا، نوجوانوں کا، ان کی یعنی ایج گروپ کے مطابق، ان کے ٹیسٹ کے مطابق سفر نامے بھی ہیں، سیاست بھی ہے، تاریخ بھی ہے، مذہب بھی ہے. تو اس میں ورائٹی ہے بک فیئر؟ بالکل جی، اس میں بک فیئر میں بالکل آپ یہ دیکھیں کہ جو بچہ بالکل لرننگ لیول پہ ہوتا ہے، یعنی جو ABC یا الف بے پہ سیکھتا ہے، اس کے لیے بھی بکس موجود ہیں. اور ہر طرح کی فکشن، نان فکشن، انگلش میں، اردو میں، پنجابی میں بھی بہت اچھا کام کیا ہوا لوگوں نے، ان کے بھی سٹال لگے ہوئے ہیں. ہم صرف ایک احتیاط کرتے ہیں اپنی طرف سے کہ کوئی ایسا مواد جو مذہبی منافرت یا پاکستان کے مخالف کوئی چیزیں ہوں ان کو ہم پیش کرنے کی اجازت نہیں دیتے. اس کو اگر ہم پہلے ہی حلف نامے پہ سائن کرواتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں آئے گی. باقی ہر طرح کی مزاحیہ چیزیں اور یعنی جس سے لوگ محظوظ ہوں اور لوگ فرحت پائیں، لوگ خوش ہوں اور ان کا نالج لیول بھی بڑھے، اس طرح کی ہر طرح کی چیزیں یہاں یعنی کنسٹرکٹیو ادب جو ہے اوور آل ہر ایج گروپ کے لیے وہ وہاں پہ اویلیبل ہے. بے شک. اچھا، اس میں جو ہمارے یہ خواتین ہیں ان کا بہت زیادہ فوکس جو ہے پرچیزنگ ٹرینڈ ظاہر آپ نوٹ کرتے ہوں گے، آپ اتنے سالوں سے بک فیئر کو لے کے چل رہے ہیں،
تو عموماً جو ہماری خواتین ہیں وہ کس قسم کی کتب پسند کرتی ہیں؟ ہمارا جو ایکسپیرینس ہے نا اب تک، آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ سب سے زیادہ جو علم و ادب کی کتابیں خریدنے والی ہیں خواتین ہیں. اچھا، زبردست. ہمارا یہ خیال تھا، اور ہے بھی، خریدتی بھی ہیں، یہ کہ نہیں وہ نہیں خریدتی. وہ کھانے پکانے کی اور اس طرح کی سیلف امپروومنٹ کی چیزیں جو ہیں وہ بھی خریدتی ہیں، لیکن علم و ادب پہ ان کی خریداری سب سے زیادہ خواتین کی ہے. بہت بڑے پیمانے پہ خواتین بھی آتی ہیں بچوں کو لے کے، اور بچوں ناولز ہیں، ہر شاعری چیز ہے. ہے، جی جی، ڈرامہ ان کے ہے. پسند کی ہر چیز موجود ہے. جو پاپولر ڈرامے، پاپولر ناولسٹ ہیں، ان کی ساری کتابیں وہاں موجود ہیں. اور خواتین رائٹرز ہیں وہ بھی بڑے پیمانے پہ پبلشرز بلاتے ہیں، تو وہ لوگوں کے لیے ایک وہ بھی اٹریکشن ہوتی ہے کہ ان سے ملاقات ہو جائے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، میڈیکل، انجینئرنگ، ہر قسم کی کتابیں، ایڈوانس لیول کی، ریسرچ لیول کی کتابیں بھی ہیں. تو ABC سے لے کے ایڈوانس ریسرچ لیول تک کی کتابیں وہاں موجود ہوتی ہیں. تو جو بندہ وہاں جائے یہ ہو نہیں سکتا کہ اسے اس کے پسند کی چیز ملے نہ. اسی طرح دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، نیچرلی ہم یہاں بہت زیادہ تعداد میں مسلمان ہی ہیں، تو زیادہ کتابیں تو وہ ہماری وہی بکتی ہیں اور وہی لگی ہوتی ہیں. قرآن پاک اور اسلام کے بارے میں جتنی اردو انگلش میں کتابیں ہیں وہ سارے ادارے وہاں ہوتے ہیں، اور ان کی بڑے پیمانے پہ لوگ پذیرائی کرتے ہیں، ان سے بڑے پیمانے پہ خریدتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی وہ رجحان موجود ہے لوگوں کے اندر. اور جو مذہب کی تبلیغ میں ادارے، کنسٹرکٹیو تبلیغ، وہ نہیں جو تقسیم کر رہی ہو، وہ ہم ان کو اجازت دیتے ہیں وہاں سٹال لگانے کی، وہ آتے ہیں. اس میں خواتین کے اسپیشل ادارے بھی ہیں جو اس کام میں اس وقت مصروف ہیں، وہ اپنے آ کے سٹال لگاتے ہیں. اس وقت بھی آپ اگر وزٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں لگے ہوئے ہیں. تو وہ صرف خواتین کو ہی کیٹر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دین کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کو کتابیں، اپنا مٹیریل لٹریچر دیتے ہیں، بیچتے ہیں. اسی طرح باقی جو مذہب کے اوپر کتابیں پبلشر ہیں وہ ہیں، ان کے سٹال لگے ہوئے ہیں، اور ان کی سیل ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، جس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم مذہب سے اتنے دور نہیں ہوئے جتنے ہم عام طور پہ گفتگو میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم دور ہو گئے ہیں. میاں بابر صاحب، یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا کا اس کا دور ہے اور مین سٹریم میڈیا سے بھی زیادہ سوشل میڈیا پہ فوکس ہے، تو آپ اس کی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے، اس کی تشہیر کے لیے، اور جیسے اب آج سے ایونٹ سٹارٹ ہے تو آپ اس میں ڈیفرنٹ جو پرسنالٹیز جنہوں نے کل، پرسوں یا اگلے دن آنا ہے مختلف پبلشرز کے سٹالز پہ، کیا آپ اس کو بھی ایڈورٹائز کریں گے تاکہ لوگ اپنے من پسند لوگوں سے ملنے کے لیے وہاں آئیں؟ جی ہاں، ہم نے مختلف جو ادارے ہیں ان سے، ان کے جو لوگوں نے وہاں آنا ہے، مصنفین نے آنا ہے، شیڈیول ان کا لیا ہے، ہم اپنے سوشل میڈیا پر اس کو مشتہر کر رہے ہیں. اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، اس وقت تو 8-9 پلیٹ فارم ہیں جو لوگ، جن پہ لوگ دیکھتے ہیں، تو ان سب پہ ہمارا رجسٹرڈ پیج موجود ہے. اور ان سب پہ ہم جو مختلف آتھرز آ رہے ہیں ان کے آنے کی اطلاع بھی دے رہے ہیں، اور جو ان کے وہاں موجودگی کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ان سے ہم کچھ الفاظ، کچھ ان کے خیالات جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ لے کے شیئر کریں گے. اور اس طرح بک لانچنگ کی تقریبات بھی ہوتی ہیں؟ ہاں جی، بک لانچنگ کی میرا خیال ہے 7-8 جی ہاں، ابھی تک ہمیں. اچھا، ایک وقت کے ساتھ یہ میں بات کاٹ رہا ہوں جی میاں جی، صاحب کی، پلیز آپ کے سوال کا جواب کو آگے بڑھانے کے لیے، کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو کہتے تھے شروع میں بھی، جب سے یہ ایکسپو میں گئے ہیں، کہ آپ یہ کام بیسیکلی پبلشر کا ہے کہ وہ کرے، لیکن لوگوں کی پتہ نہیں کیوں کسی وجہ سے وہ توجہ ادھر نہیں جاتی تھی، سمجھتے تھے کہ ایک بک فیئر کریں، ساتھ اس قسم کے اور جھنجھٹ بھی پالیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود بخود جو ہے نا وہ ٹلٹ ہو گئے ہیں، اور اب وہ فرمائشیں ہیں. ہمارے پاس ایک منی کانفرنس ہال ہے جس میں ہم یہ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. اب ہمیں اس سال یہ حالت ہے کہ ہمیں بکنگ دینا لوگوں کو مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ ہم وہ فری پرووائڈ کرتے ہیں ان لوگوں کو، اپنے جو پارٹیسپینٹ پبلشرز ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے جتنے ان کے آتھر آنے ہیں انہوں نے ایڈوانس میں ان کے سلائیڈز بنا کے دے دی ہیں، وہ ہم نے اپنے سوشل میڈیا پہ ڈیٹس کے ساتھ اور ٹائم کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، بچوں سے لے کے بڑوں تک. آج بھی بے شمار آتھر میں نے خود دیکھے، صبح اناگوریشن کے فوراً بعد ہال کے اندر موجود تھے، اور لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے اور ان سے سائن وغیرہ کتابیں ان کی کروا رہے تھے. تو یہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے. ویکینڈ جو ہے اس پہ رش تو بڑھ جاتا ہوگا بہت زیادہ، کیونکہ آپ کے بالکل پڑوس میں ایمپوریم مال بھی ہے. جی جی، اس کا بھی رش، اور آپ کا جو بک فیئر ہے، لوگ چونکہ ایکٹیویٹیز ڈھونڈتے ہیں. اس وقت ہمارا جو ملک کا سیاسی منظرنامہ ہے اس میں جس کا تناؤ ہے اور رفٹ ہے اس کا سوسائٹی کے اندر، تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں لوگ اس کے اندر اپنے لیے ریلیف کا پہلو تلاش کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
ہم بعض چیزوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. جو کتاب کا ریڈر ہے نا، لور ہے، بک لور ہے، وہ ایمپوریم نہیں جاتا، وہ سیدھا ایکسپو سینٹر آتا ہے. وہ تو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 5 دن آتے رہتے ہیں اور 5ویں دن کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دن بڑھ نہیں سکتا. کیونکہ کتاب ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے گئے اور آپ کو پتہ ہے آپ نے فلاں برانڈ کے سٹال پہ جانا ہے، ان کی شاپ پہ جانا ہے، اور وہ آپ نے وہاں سے چیز پک کر لینی. بک لور جو ہے کتاب ڈھونڈتا ہے، اس کے کنٹینٹ وہاں کھڑا ہو کے دیکھتا ہے، اس کو ٹائم چاہیے. تو جو ریئل لور ہے نا، 5 دن کے بعد کہہ رہے ہیں اس کو بڑھا دیں، وہ آتے ہی کتابوں کے لیے اور ایکسپو سینٹر میں آتے ہیں، وہ ایمپوریم پہلے نہیں جاتے. تو یہ ہم نے اتنا یہ اوور دا پیریڈ لوگوں کو ٹرینڈ کر لیا ہے، کہہ لیں یا اٹریکٹ کر لیا ہے کہ اب وہ بک فیئر کا انتظار کرتے ہیں. کیونکہ جیسے میاں صاحب نے ابھی بتایا آپ کو کہ یہ ایسا ایک ایونٹ ہے جو ہم پہلے اتنا ایکسپینس کر کے لگاتے ہیں، پھر لمبے چوڑے ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. کیونکہ بنیادی مقصد یہی ہے کہ اکثر لوگ آپ کو گلہ کرتے نظر آتے ہیں. وہ میں اس کو اس لیے نہیں مانتا کہ وہی لوگ جا کے ایک وقت میں 15-20 ہزار روپے کا وہ 4-5 لوگ ایک اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتے ہیں، لیکن کتاب کا گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ کتاب مہنگی ہے مہنگی، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن اس کے جو مہنگائی کا فیکٹر ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. کاغذ کی قیمت ہے، بجلی کی قیمت ہے، پرنٹنگ کاسٹ، بائنڈنگ کاسٹ، ہم وہ باقی چیزوں کے ساتھ ہے، وہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہم ایک پلیٹ فارم البتہ ہم نے دے دیا ہے پبلشر کو بھی کہ وہ اپنی کتابیں انٹروڈیوس کروا سکے، اور ریڈر کو بھی کہ وہ سستی کتابیں خرید سکے. تو جو ریئل لور ہیں اور جن کو لسٹ ہے کہ ہم نے ہر روز پڑھنا ہے، وہ پورے سال کا کوٹا یہاں سے خرید کے لے جاتے ہیں، کیونکہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس کے اوپر ہم نے بڑے ہیوی ڈسکاؤنٹ دے رہے ہوتے ہیں. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. میاں بابر صاحب، یہ بتائیے کہ پبلشرز جو آپ کے پاس آتے ہیں اور ہر سال بک سٹالز وہاں پہ لگاتے ہیں، تو وہ جاتے ہوئے خوش ہوتے ہیں یا بس حساب کتاب برابر ہی رہتا ہے؟ اس میں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں اکثر ادارے جو ہمارے پاس آتے ہیں نا، ان کا مین جو مقصد ہوتا ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ نہیں ہوتا. وہ اس وجہ سے نہیں آتے کہ یہاں سے ہم نے بہت اچھی سیلنگ کر کے کوئی پیسے کمانے ہیں. مین یہی ہوتا ہے کہ بک کلچر کو عام کیا جائے. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ دوست جو ہیں بعد میں ہمیں فون کرتے ہیں یا جاتے ہوئے مل کے جاتے ہیں تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری توقعات کے مطابق بلکہ توقعات سے بڑھ کر یہاں لوگ آئے ہیں اور ہمیں پذیرائی ملی ہے. اور آپ اگر کسی وقت آپ خود تشریف لائیں اور جو ایگزٹ گیٹ ہے نا اس کے اوپر آپ کھڑے ہو جائیں نا، خاص طور پہ اب یہ جس طرح اگلے 3-4 دن آنے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ یعنی بے شمار لوگ باہر نکل رہے ہوتے ہیں، اور کوئی فیملی ایسی نہیں ہوتی جس کے ہاتھ میں کوئی اچھا بڑا تھیلا نہ ہو. ہر بندہ یہاں سے اچھی کتابیں لے کے جاتا ہے کیونکہ ہر ٹیسٹ کی کتاب یہاں موجود ہوتی ہے. تو ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں الحمدللہ ہر سال بہت راضی ہو کے جاتے ہیں، جی سے راضی ہوتے ہیں. اچھا ملک صاحب، یہ بتائیے کہ جو آپ کے پارٹیسپینٹس ہیں، جو بیسیکلی پبلشرز ہیں، ان میں جو انٹرنیشنل پبلشرز ہیں ان کا کیا ٹرینڈ ہے؟ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ملک کے حالات جو ہیں سیاسی طور پہ کوئی امن و امان کی صورتحال کبھی بھی سٹیبل نہیں رہتی، اور وہاں ان ملکوں میں اس معاملے میں خاصی تشویش پائی جاتی ہے. ہم خود بھی باہر جاتے ہیں اور انٹرنیشنل جو بک فیئرز ہوتے ہیں ان میں حصہ لیتے ہیں. پارٹیسپیٹ تو نہیں ہم کر سکتے کیونکہ وہاں پہ جو کاسٹ ہے اسٹال کی وہ اتنی ہے کہ ہمارے جیسے ملک برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے ہمسایہ ملک سے جاتے ہیں پبلشر بڑی تعداد میں، اور وہاں کی گورنمنٹ انہیں ان بک فیئرز میں ابھی بھی، جبکہ ان کی اکانومی ہم سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہے، پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اسپانسر کرتی ہے. ان سٹال کی کاسٹ وہاں کی گورنمنٹ پے کرتی ہے. تو وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے پبلشر میں آج بھی اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل بک فیئرز میں جا کے سٹال لگا سکیں. لیکن وہ ٹورڈ پاکستان بھی نہیں آتے خود سے، کیونکہ یہاں جب روز آپ ایک اچھی خبر دیں گے ان کو کہ ایک دھماکے میں اتنے بندے مارے گئے، دوسرے میں یہ واقعہ ہو گیا، وہ لوگ پھر ٹریول کرنے سے ہچکچاتے ہیں. اس کا پھر ہم نے ایک سلوشن نکالا جب ہم نے یہ بڑے پیمانے پہ بک فیئر کرنا شروع کیا، کیونکہ ہم نے اس کی ریپرزنٹیشن تو ہمیں چاہیے تھی انٹرنیشنل پبلشرز کی. ہم نے ان سے بات کی کہ آپ کسی لوکل بندے کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے تو پارٹیسپیٹ کریں، تاکہ آپ کی جو پریزنس ہے پروڈکٹ کی ضروری ہے، آپ کی پبلش کی ہوئی کتاب کی ضروری ہے. آپ کا ایک گورا بندہ یہاں آ کے نہیں بھی بیٹھے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے اس بات سے اتفاق کر لیا اور ماشاءاللہ بڑی ہی ریگولر طریقے سے وہ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے 2019 تک.
19 میں کووڈ کے بعد سے اب دوبارہ وہ ابھی تک ہماری طرف راغب نہیں ہو رہے. اسی طرح بھارت سے بڑے پیمانے پہ جو پبلشر ہے، کیونکہ بہت سی جو امریکن اور برٹش کمپنی ہیں انہوں نے ریجنل ری پرنٹس کے لیے انڈیا میں اپنے کمپنیاں سیٹ اپ کر دی ہوئی ہیں، جو سستے ایڈیشن جو ہیں کتابوں کے وہ ساؤتھ ایشیا کے لیے پرنٹ کرتی ہیں. انڈیا میں کیا پیپر سستا ہے پاکستان کی نسبت؟ ایک تو پیپر سستا ہے، دوسرا بات یہ ہے کہ ان کی جو والیوم ہے وہ بہت بڑا ہے. پبلشنگ جو اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ ایک کتاب کو کتنی تعداد میں چھاپ رہے ہیں. آبادی کے تناسب سے آبادی کے تناسب سے اگر ہم آج بڑھ کے بھی اگر 24 کروڑ بھی ہو گئے ہیں تو وہ 1.5 ارب ہے، تو ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. 6 ٹائم 7 ٹائم ان کی پاپولیشن ہم سے زیادہ ہے. تو جو پرنٹ رانا ہے کتاب کا وہ بھارت میں ہم سے بہت زیادہ ہے. تو کاغذ بھی ہم سے سستا ہے. ڈالر سٹیبل ہے ہمارے مقابلے میں، کافی بہتر ہے پوزیشن ان کی. اس وجہ سے اگر وہ امپورٹ کر کے پیپر بھی یوز کریں تو ان کی کاسٹ ہماری کاسٹ سے کافی فرق ہے. تو وہ سستی کتابیں پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے جو باہر کے پبلشر ہیں امریکن برٹش وہ انڈیا میں ہمارے ریجن کے لیے چھاپ رہے ہیں. اور وہ ہمارے پاکستان میں بھی بھارت سے ہی آتی تھی اسٹوڈنٹس کے لیے، خاص طور پہ ٹیکسٹ بکس جو زیادہ تر میڈیکل انجینئرنگ وغیرہ یا ایڈوانس سوشل سائنسز ریسرچ سٹڈیز میں وہ فارن پبلشرز کی یوز ہوتی ہیں، اور وہ اتنی ایکسپینسو ہو گئی ہیں کہ کوئی بائر پاکستان میں اسے خرید نہیں سکتا. یعنی یہ معمولی بات ہے کہ ایک کتاب کی قیمت 25 سے 30 ہزار روپے تک پہنچ گئی ہوئی ہے. تو وہ بھارت سے ہمیں 600-700 روپے میں وہی کتاب وہ لو پرائس ایڈیشنز مل جاتے یہاں تھے. چھپ جاتے ہیں. لیکن 19 میں ہم نے وہ بھارت سے تجارت پہ پابندی لگا دی ہوئی ہے. اب 2019 کے بعد سے وہ کتابیں بھارت سے بھی نہیں آ رہی. تو اس کی وجہ سے بھی یہاں دقت ہے ہمارے اسٹوڈنٹ ٹیچر سب کو. لیکن اس کی وجہ سے جو ایک برا ہو رہا ہے کام، جو آگے جا کے ہمارے لیے مزید مسائل پیدا کرے گا انٹرنیشنل لیول پہ، کہ پائریسی بہت بڑھ گئی ہے. کیونکہ وہ سپیس تو کسی نے فل کرنی تھی، کتابوں ان کی ضرورت تو ہے، تو اس میں وہ جو پائریٹر ہے اس کی موج لگی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے جہاں بک ٹریڈ کو، پاکستانی پبلشنگ انڈسٹری کو نقصان ہو رہا ہے، وہاں پاکستان کی باہر بدنامی بھی ہوتی ہے بہت زیادہ. تو ہمیں اس ٹرینڈ کو روکنے کے لیے حکومت کو دراصل دلچسپی لینی چاہیے، جو یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے. کوئی سمجھتا نہیں کتاب بھی کوئی چیز ہے. ہم یہ یہاں پہ ری پرنٹنگ لیگلی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت ایسی پالیسیز ہمارے ساتھ مل کے مشاورت کے ساتھ لائے کہ کتابیں لوکل ری پرنٹ اگر بھارت میں ہو سکتی ہیں تو ہم چھوٹے بھارت سے کمپیئر کریں گے تو ہم چھوٹا ملک ہے. لیکن اگر دنیا میں آپ دیکھیں گے تو اتنی چھوٹی مارکیٹ نہیں ہے کہ ہم یہاں ری پرنٹ نہیں کر سکتے. ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے حکومت کی توجہ بہت ضروری ہے. میاں بابر صاحب، اس سال کوئی پاکستان سے انڈیا سے یا کوئی بنگلہ دیش سے یا کسی اور ملک سے بھی کوئی پبلشرز آپ کے ساتھ آئے ہیں؟ نہیں، جس طرح ابھی ملک صاحب نے بتایا نا کہ کووڈ کے بعد سے، کیونکہ انٹرنیشنلی اس وقت تو ایک سال تو بلکہ ہم 2020 میں تو ہم کر ہی نہیں پائے تھے، کیونکہ ظاہر حال اس حال میں ویسے ہاسپٹل بنا ہوا تھا. تو 21-22 میں جو ہم نے اس کے بعد جو ہم نے 2-3 کیے ہیں، تو انٹرنیشنل پبلشر ابھی اٹریکٹ نہیں ہو رہا کسی بھی ملک کا. لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ ایران کا سٹال موجود ہے، ایران کے ایک پبلشر ادارے کا. پچھلے سال ترکی سے کوئی آئے ہوئے تھے، اس کے علاوہ 1-2 اور ملکوں سے بھی آئے ہوئے تھے. تو لیکن ان کے لوکل لوگوں نے یہاں لگائے ہوئے تھے سٹال. انٹرنیشنل ابھی ڈائریکٹ نہیں آ رہے، کیونکہ ہمارا اصل میں نا امیج جو ہے وہ اتنا خراب نہیں ہے جتنا خراب کیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں، آپ کے اپنے دوست بھی آتے ہوں گے، جب بھی کوئی فارنر یہاں پاکستان میں آتا ہے نا تو اس کو آنے سے پہلے ڈرایا جاتا ہے، لیکن وہ جب یہاں سے آ کے واپس جاتے ہیں تو ان کے آپ تاثرات سنیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار ہمیں اتنا ڈرایا ہوا تھا، تو آپ لوگ اتنا خیال کرنے والے ہیں، اتنا مہمان نواز ہیں، اتنے چاہت کرنے والے لوگ ہیں. تو اس کا ہمیں انٹرنیشنلی ہمارا امیج بھی بگاڑا جاتا ہے باقاعدہ ایک سازش کے تحت کہ ہمیں ڈرونا بنا کے دکھایا جائے. تو اس کا بھی ہمیں نقصان ہو رہا ہے. انشاءاللہ یہ دیکھیں حکومت کوئی اچھے انداز سے، کوئی نئی حکومت آئے تو بہتر انداز سے پالیسیز چلیں، تو ہمیں امید ہے کہ باقی معاملات کی بہتری کے ساتھ ساتھ اس ٹریڈ میں بھی بہتری آئے گی. ملک صاحب، جو بک ریڈرشپ ہے اس کو انکریز کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے کس قسم کا ادب جو ہے تخلیق کیا جانا ضروری ہے، یا کس قسم کے ادب کی اس وقت ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے؟ ادب کو کسی بٹن دبا کے تخلیق نہیں کیا جا سکتا. یہ تخلیق کا لفظ میں بھی یوز کر رہا ہوں، آپ بھی یوز کر رہے ہیں، تو یہ تخلیق ہوتا ہے. تخلیق بٹن سے نہیں ہوتی. یہ کوئی کسی ریموٹ کنٹرول سے آپ نہیں چلا سکتے ادب کو. وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی تخلیق ہوتا رہتا ہے، وقت کی ضرورتوں کے مطابق. جو اصل چیز ہے کہ یہ ادب جیسا بھی تخلیق ہو، وہ جن لوگوں تک جانا چاہیے وہ کیسے جائے گا. جب وہ جائے گا تو آپ کی سوسائٹی میں تبدیلی آئے گی، جب وہ لوگ پڑھیں گے.
آپ نے ان کو کتاب سے دور کر دیا ہے. آپ آج جتنی تقسیم ہے اس کی آپ انالیسس، اس لیے میں پبلشر ہوں یا میں ان کا نمائندہ ہوں تو میں اپنی ہی انڈسٹری کی بات کروں گا. آپ جس سے مرضی انالیسس کروا لیں، آپ کتاب کے ساتھ لوگوں کو جوڑ دیں تو یہ تقسیم ختم ہو جائے گی. یہ درمیان میں جتنی ہمارے بدعتیں پیدا ہو گئی ہیں سوسائٹی کے اندر، یہ ختم ہو جائیں گی، ایٹ لیسٹ کم ضرور ہو جائیں گی. تو اس کے لیے اس کو فری ہینڈ دینا چاہیے سوسائٹی کو اور ادیبوں کو بھی کام کرنے کا. یہ سارے معاملات درست ہو جائیں گے اور لوگوں کو کتاب سے جوڑ دیں بس. اور جوڑنے کے لیے میرا جو ہمیشہ سے زور ہے وہ یہ کہ آپ پرائمری اسکولوں سے بچوں کو کتابوں سے جوڑیں. ہم نے ان کو سوائے الفبے کے قاعدے کے دنیا کی کسی کتاب سے ہم نے ان کا تعلق پیدا ہونے ہی نہیں دیا، کیونکہ وہ پیدا ہو جائے گا تو پڑھ جائے گی قوم، تو ہم نے قوم کو پڑھنے نہیں دینا. اچھا، سوشل میڈیا ہے یا جو ہمارا اسپیچ کا ایک ذریعہ ہے گفتگو کرنے کا، یہ تو ہوا میں تحلیل ہو جائے گا. ہر روز ایک نیا منظرنامہ ہوگا، ہر روز ایک نئی گفتگو ہوگی، لیکن جو لکھا ہے وہ تو ایک ڈاکومنٹ ہے. ڈاکومنٹ ہے. اور وہ آپ 50 سال بعد بھی پڑھیں گے تو وہ ثبوت کے طور پہ موجود ہے کہ کسی فرد نے مثبت ادب لکھا، منفی لکھا، اس سے معاشرے کے اندر انتشار پھیلا، اس کے اندر معاشرے کے اندر تعمیر ہوئی، اور اس کے اندر اس کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ تعمیری ہے، یہ تخریبی ہے. آپ کے سامنے اپنے مثالیں موجود ہیں. ہمارے جو صوفی شعراء ہیں، وارث شاہ ہے، بابا بلے شاہ ہے، بابا فرید ہے، وہ آج کے کوئی لکھاری ہیں. صدیوں پہلے پیدا ہوئے، صدیوں پہلے لکھ گئے، آج بھی حرف ان کی جگہ پہ قائم ہے اور آج بھی آپ وہ سنتے ہیں تو جھومتے ہیں. شیکسپیئر، ورڈزورتھ آج کے رائٹر ہیں، صدیوں پہلے لکھ گئے اور آج بھی ہم ان کو پڑھ کے سر دھنتے ہیں کیا لکھا ہے. تو یہ ایسا عمل ہے، اس کو آپ چلنے دیں، یہ چلے گا تو لوگ بھی اس کے ساتھ جڑ جائیں گے. لیکن اس کے راستے میں ہم بہت رکاوٹ، ہم تو ہر لکھے ہوئے لفظ کے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہم ایسی قوم ہے اور سب سے زیادہ ہمیں ہی حکم دیا گیا تھا پڑھ. ہماری تو دین کا آغاز یہاں سے ہوا تھا پڑھ، تو ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو پڑھتا ہے ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں. ہم لکھنے والے کو بھی پکڑ لیتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں، یہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اچھی بات بری بات یہ وہ جانے جنہوں نے حکومتیں کرنی ہے چلانی ہے. لیکن ابھی ریسنٹ پاسٹ میں بہت سے جو تھوڑے اگریسو اور انقلابی یا ہیومن رائٹس کے اوپر بولنے اور لکھنے والے لوگ تھے، وہ اٹھائے گئے. کیوں؟ آپ جب تک انہیں لکھنے بولنے کی اجازت نہیں دیں گے آپ کی سوسائٹی ٹرانسفارم نہیں ہوگی. محض خوف میں مبتلا ہو کے کہ یہ بات لوگ سن کے ان کو کوئی شعور آ جائے گا، شعور آنے دیں لوگوں میں، ملک ٹھیک ہو جائے گا. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ادب جو ہے اس کا ایک میجر رول ہے. بالکل ہے. ادب تخلیق ہوتا رہے گا اور اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں آئے گی. تو ظاہر ہے کہ یہ ادیب جو ہیں یہ معاشرے کی بنت میں اپنا ایک، سماج کی بنت میں اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں. یہی کردار ادا کرتے ہیں، سوسائٹی بناتے یہ ہیں. آپ پڑھ لیں دنیا کی تاریخ، جن ملکوں میں تبدیلیاں آئیں وہ کیسے آئیں؟ ان کے ادیب نے رول پلے کیا، ان کے رائٹر نے، ان کے شاعر نے، ان کے شارٹ سٹوری رائٹر نے، جیسے بھی وہ کمیونیکیٹ کر سکتا تھا اس نے کمیونیکیٹ کیا. لوگوں نے اس کی بات سنی، اس پہ عمل کیا، وہ سوسائٹیز بدل گئیں. وہاں ان ملکوں میں انقلاب آ گئے. آج وہ دنیا کے سامنے اکڑ کے چلتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں اور دنیا کو تانے دیتے ہیں، ہمارے جیسے لوگوں کو، ہمارے جیسے ملکوں کو. اور اس کی بنیادی وجہ ان کا وہی مضبوط کلچر ہے جس میں ان کے مصنفین نے اپنی قوموں کی ایک تربیت کی ہے اپنے ادب کے ذریعے. خالی وہ کہانیاں نہیں تھیں. ادب کے ذریعے پہلے آپ اس سوسائٹی کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرتے ہیں، ان کے حوالے سے آگاہی دیتے ہیں، پھر ان کا سلوشن بھی آپ دیتے ہیں. خود مل جاتا ہے. آپ دیکھیں، ہم نے منٹو کے اوپر مقدمے چلائے، اسے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، اور آج فخر سے کہتے ہیں آپ منٹو آپ کا آتھر ہے. آپ کا کہاں سے آتھر تھا؟ آپ نے تو اس کو ذلیل کیا زندگی میں. اور آج اس کی کہانیاں نئے سرے سے پڑھیں بیٹھ کے. آپ اس کی کہانی میں سے صرف فحش نگاری نہ پڑھنے کی کوشش کریں، نکالنے کی کوشش کریں. اس فحش نگاری کے اندر دیکھیں کہ وہ میسج کیا دے رہا ہے. کیا سوسائٹی کے اندر وہ منافقت نہیں ہے جس کی طرف منٹو اشارہ کر رہا ہے؟ لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. مان جائیں تو پھر اس کے حل کی طرف بھی ہم چلے جائیں گے. صحیح. میاں بابر صاحب، آپ کو اس کی جو آرگنائزیشن ہے اوور آل، چونکہ آپ اس کا سارا انتظام کرتے ہیں، تو اس کے انتظام و انصرام میں کوئی ریاستی لیول پہ کسی قسم کی کوئی سپورٹ حاصل ہے، یا ہرڈلز ہیں، یا ریاست لا تعلق ہے؟ میرا خیال ہے اس کو بہتر انداز سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ ریاست لا تعلق ہے.
کیونکہ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہاں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں. میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ جو ایکسپو سینٹر ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب کا مشترکہ بچہ ہے, لیکن کہیں سی طرف سے بھی ہمیں 1 روپے کی کوئی چھوٹ ملتی نہیں ہے. ہم نے کئی دفعہ اسپانسرشپ کے لیے گورنمنٹ سے بھی کوشش کی, ہم نے مختلف مقتدر افراد سے رابطہ بھی کیا, لیکن وہ کوئی ہمیں اس میں لوگ ویسے بات کرتے ہیں جب ان کے پاس جائیں کہ ہم کچھ کریں گے, لیکن کبھی بھی اس کے بعد ہمیں عملاً کوئی سپورٹ نہیں ملی. اور ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے, ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ اس کو اپنی گود میں لے, کیونکہ یہ حکومتوں کے کرنے کے کام ہے کہ ایسا کلچر پروموٹ کیا جائے جس میں لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا جا سکے, ان کو سوچنے کی طرف راغب کیا جا سکے, ان کو ایک شعور دیا جا سکے. تو یہ سرکار کے کام ہے جس کو ہم لوگ کوشش کر کے کر رہے ہیں. اچھا, آپ کے جو بک رائٹرز ہیں, آتھرز ہیں, وہ نارملی کس وقت میں آپ کے ایکسپو سینٹر میں ان سے ملاقات کے لیے اگر لوگ آنا چاہیں تو کیا بہتر وقت ہے؟ شام کا وقت بہتر ہے یا دن بھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یا ویکینڈ زیادہ مناسب رہے گا؟ ویسے تو دیکھیں آج صبح سے ہی آنے شروع ہو گئے تھے دوست, تو اصل میں آتھر جو ہے انہوں نے بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کو کون سا ٹائم سوٹ کرتا ہے, بلکہ اس میں بہت سارے آتھر دوسرے شہروں سے بھی تشریف لا رہے ہیں, تو انہوں نے ظاہر ہے اپنا ٹائم نکال کے آنا ہوتا ہے. تو شروع صبح سے آپ دیکھیں کہ 11-12 بجے شروع ہو جاتے ہیں. ویسے سیکنڈ ٹائم جو ہے عصر کے قریب آپ سمجھیں کہ اس ٹائم زیادہ توقع ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ ہوں گے, کیونکہ وہ ذرا ایزی ٹائم ہوتا ہے, لوگ دفتروں سے بھی فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. تو آگے کیونکہ جس طرح چھٹیاں آ رہی ہیں تو اس میں میں چاہوں گا کہ دوست آئیں, ان کو ان کے من پسند آتھر جو ہیں وہ ضرور ملیں گے. ہمارے سوشل میڈیا کو وزٹ کریں, وہاں بھی ہم انشاءاللہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ کون کون دوست آ رہے ہیں. اور ٹائمنگز کیا ہیں اس کی؟ ٹائمنگ صبح 10:30 سے لے کے رات 10 بجے تک, یعنی 11.5 گھنٹے کا یہ بھرپور ہم ٹائم دے رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اتنی لمبی ایگزیبیشنز کم ہی چلتی ہیں, زیادہ 8 یا 10 گھنٹے کی ہوتی ہیں, تو ہماری 11.5 گھنٹے نان سٹاپ چلتی ہے الحمدللہ. پوری دنیا میں سب سے لمبا بک فیئر اس وقت لاہور بک فیئر ہے. اچھا, زبردست. یس, ٹائمنگ کے اعتبار سے بھی اور ڈیوریشن کے اعتبار سے بھی کتنے دن چل رہے ہیں؟ ڈیوریشن تو اور بھی ہے دنیا میں. جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت, وہاں پہ 10 دن کا بک فیئر ہوتا ہے جو ان کا مین بک فیئر ہوتا ہے. ابھی ہوا ہے فیبرری میں یا ہونے والا چند دنوں میں, تو وہ 10 دن کا ہوتا ہے. لیکن جو ٹائمنگ ہے وہ وہاں بھی یہ نہیں ہے جو لاہور میں ہے. ہم اتنا لمبا ٹائم دیتے ہیں کیونکہ ہم 5 دن کرتے ہیں, وہ 10 دن کرتے ہیں, تو ہم نے پھر اس کو یہ کیا کہ 5 دنوں کے اندر جتنا میکسیمم ٹائم دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کچھ والنٹیئرز بھی ہیں جو آپ کے ساتھ انوالو ہیں اس کی آرگنائزیشن کے اندر؟ جی, اس میں ظاہر ہے مختلف ادارے جو ہیں وہ والنٹیئر کرتے ہیں ہمیں, اور اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. یہ جس طرح جتنے بھی ہماری چیزوں کو آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں یہ سارے والنٹیئرز ہی ہیں. جس طرح بچوں کا جو ایکٹیویٹیز ہم کرا رہے ہیں وہ بھی والنٹیئرز ہیں. اس کے بعد اندر فیسیلیٹیٹرز کچھ دوست آ جاتے ہیں, وہ جو لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. یہاں انسٹالیشن کے اندر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں. مشاعرہ وغیرہ اور اس طرح کے جو بندوبست ہیں یہ سارے والنٹیئرز کرتے ہیں. بلکہ ہم الخدمت فاؤنڈیشن کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. ان کا بھی اسٹال بھی لگتا ہے, وہ لوگوں کو اویئرنیس اپنے بارے میں بھی دیتے ہیں, اور وہاں اندر ہمیں فیسلٹیز یعنی جس طرح فری ڈرنکنگ واٹر وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی وہ ہمارے پارٹیسپینٹس کو مہیا کرتے ہیں. تو آپ اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے سالوں میں؟ کیسے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے, گروتھ ہے, اس کے حوالے سے جو آگاہی ہے, ظاہر ہے سوشل میڈیا اب اویلیبل ہے اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنے کے لیے اپنا زور لگا سکتے ہیں, تو اس میں دلچسپی کیسے پیدا کی جائے؟ اوبیسلی آپ لوگ اتنا بڑا ایک ایونٹ ارینج کر رہے ہیں نا, اگر اس کے اندر لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں گے تو اوبیسلی ایونٹ کی پروموشن بھی ہے اس کے اندر, اور آپ کی جو کتب ہیں وہ ریڈرز تک پہنچیں گی. بتائیں اس کی جو پروموشن کا صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ میکسیمم جو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو یوز کیا جائے. لیکن یہاں ہمارے پاس پھر گلے ہیں, جب میں شروع کرتا ہوں یہ معاملہ تو گلہ ہی زبان پہ آتا ہے. کتاب ایک واحد ایسی چیز ہے جس کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی چیف گیسٹ بننے کے لیے تیار نہیں ہے بک فیئر کی انوگریشن کے لیے. بڑا شخص کوئی جو جسے ہم بڑا کہتے ہیں, کسی بڑے عہدے پہ برا جمع, یہ آج کی تاریخ نہیں ہے, یہ ہماری 37واں بک فیئر ہے, 37 سال کی تاریخ ہے. وہ ہم کھینچ کھونچ کے لے آتے ہیں, کبھی گورنر صاحب کو, کبھی چیف منسٹر کو, کبھی کسی منسٹر کو, لیکن بڑی مشکل سے لے کے آتے ہیں کیونکہ ان کی نارملی دلچسپی نہیں ہوتی. سیم جو پوزیشن ہے, آپ دیکھیں کہ اگر برائڈل شو ہو رہا ہے تو آپ کے لیڈنگ چینل جو ہیں اس کو کور لائیو بھی کور کرنے والے موجود ہیں کہ جو لائیو اس وقت ہو رہا ہے برائڈل شو. انٹرنیشنل لیول کے جب ہوتے ہیں پھر وہ لائیو شو کرتے ہیں, لیکن ادروائز بھی ان کی کوریج بہت اچھی ہوتی ہے.
बुक फेयर को कवर करने वाले छोटे चैनल बेचारे, उनकी मेहरबानी, वो आ जाते हैं, कवर करते हैं। बुक फेयर में कैट वॉक नहीं होती? कैट वॉक नहीं होती। जो मेन स्ट्रीम चैनल हैं जितने बड़े, जिनके नाम आप ले सकते हैं, वो बहुत ही कम या बिल्कुल भी कवरेज नहीं करते। तो लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं हमने देनी कि मैं बुक फेयर कर रहा हूँ या मियाँ साहब बुक फेयर कर रहे हैं, इसलिए इन्फॉर्मेशन लोगों तक जानी चाहिए कि भाई जाओ, किताब देखो, खरीदो, पढ़ो। उनको आपने राग़िब करना है किताब की तरफ, इसलिए उनका तामन ज़रूरी है। किताब का कल्चर आम होगा तो मुआशरे के अंदर एक मस्बत जो सोच है वो डेवलप होगी। हमारा तो मोटो भी है इस बुक फेयर का कि एजुकेशन फॉर ऑल एंड बुक्स फॉर पीस, ये हमारा मोटो भी है इसका। मलिक साहब, मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप ये 5 रोज़ा जो बुक फेयर है इससे पूरी तरह से फैज़याब होंगे और आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने अजीज़ व अकारिब को वहाँ लेकर जाएंगे। लाहौर एक्सपो के अंदर, लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर ये बुक फेयर 5 तारीख तक, 5 फरवरी तक जारी रहेगा। तो आप सब दोस्तों को वहाँ आने की दावत है। मैं हर साल उसको विज़िट करता हूँ और इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी वहाँ विज़िट करूँगा। तो आप सब दोस्त वहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी फैमिली और बच्चों को अच्छी अच्छी कुतुब वहाँ से लेकर दें। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद मुआविया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।